اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت اہم بات شیئر کرنی ہے، خاص طور پر جو اہل درود ہیں وہ تو درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، وہ تو اہل درود ہیں جو صحیح، وہ تو اپنی زندگیوں میں آلریڈی درود پاک پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ بات ان لوگوں کے لیے بھی بہت اہم ہے جنہوں نے ابھی اپنے سفر کا آغاز کیا ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی یہ بہت اہم ہے جن کے دلوں میں درود پاک کی محبت کی یہ بات اتر جائے گی، یا جن کے دلوں میں یہ بات اتر گئی ہے وہ بھی درود پاک پڑھنے کی خواہش اپنے دلوں میں جگائیں گے۔ اس بات پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے کہ درود پاک اپنی زندگی میں پڑھنا شروع کریں۔ تو بات جو اہم بات ہے وہ یہ بات ہے کہ آپ نے یاد رکھنی ہے، ہمیشہ جب آپ درود پاک پڑھنے بیٹھیں آپ نیت کر لیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں محبت سے نذرانے پیش کرنے کی۔ تو بڑی اہم بات آپ سے کرنی ہے کہ جب بھی آپ درود پاک پڑھیں ایسا کامل اور جامع درود پاک پڑھیں، چاہے وہ درود ابراہیمی ہو، چاہے وہ درود خضری ہو، درود رحمت ہو، یا درود پاک مختصر، یا درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بھی درود پاک پڑھنا چاہیں آپ کی یا جو آپ کی روٹین میں ہو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہمیں درود پاک ایسا پڑھنا چاہیے جس میں درود بھی شامل ہو، سلام بھی شامل ہو، یعنی دونوں صیغے شامل ہونا ضروری ہیں۔ جو بھی صیغہ آپ پڑھ رہے ہوں۔ دوسری بات جو ایک بہت اہم پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے وہ ہے درود پاک، ایسا درود پاک جس میں اسم محمد کا آنا بھی ضروری ہو، یعنی اس میں سلام بھی ہو، درود پاک درود بھی ہو، اور پیارے آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک بھی اس میں موجود ہو۔ بہت سارے ایسے شارٹ صیغے بھی موجود ہیں جن میں یہ تینوں موجود ہیں، یعنی درود بھی شامل ہے، سلام بھی شامل ہے، اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ تو ایسا درود پاک کامل اور جامع ہوتا ہے۔ جب بھی درود و سلام پڑھیں تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آنا ضروری ہے اس صیغے میں، تاکہ پتہ چلے کہ کس پر درود و سلام بھیج رہے ہیں، یعنی دونوں۔ اب سوال یہاں پہ ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ درود کا مطلب ہے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود رحمت کی دعا مانگ رہے ہیں، آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے لیے برکت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ سلام کا مطلب ہے کہ آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلامتی کی دعا مانگ رہے ہیں، ان کی عزت و وقار اور بلند ہونے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ جب بھی یہ دونوں دعائیں آپ مانگ رہے ہیں تو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آنا بھی ضروری ہے، اور درود پاک پڑھنے کے لیے یہ چیزیں آپ نے ضرور یاد رکھنی ہیں، درود بھی شامل ہو، سلام بھی شامل ہو، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک بھی شامل ہو۔ پھر ایک اور اگلی بات پر بھی غور کیجیے گا کہ اب یہاں پہ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ صرف درود پاک پڑھنا وہ بھی ثواب کا درجہ رکھتا ہے، صرف سلام بھیجنا وہ بھی ثواب کا درجہ رکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف درود پاک پڑھ رہے ہیں یا سلام پڑھ رہے ہیں تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، دونوں کا ثواب ملے گا۔ اگر آپ علیحدہ سے بھی سلام بھیج رہے ہیں تو اس کا بھی ثواب ہے، لیکن اگر آپ کاملیت چاہتے ہیں، جامعیت چاہتے ہیں اپنے ذکر کے اندر، اپنی عبادت کے اندر، چونکہ درود پاک ایک اتنی پیاری عبادت ہے جو پوری کائنات کا وظیفہ ہے، اگر اس کو ہم اس بات کو ذہن نشین رکھتے ہوئے، یہ بات یاد رکھتے ہوئے اگر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے تو اس میں ذرا پختگی آ جائے گی، ایک جامعیت آ جائے گی، اور جامع الفاظ کے ساتھ جو آپ اپنی محبت کا اظہار کریں گے اس کے اندر خوبصورتی پیدا ہو جائے گی۔ حالانکہ ہر بندہ اپنی مرضی سے اپنے مزاج کے مطابق درود و سلام پڑھتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اب درود خضری جو ہے بہت پیارا درود پاک ہے، درود رحمت بہت پیارا درود پاک ہے، درود مختصر بہت پیارا ہے، درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پیارا درود پاک ہے۔
اس سب کے اندر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی آ جاتا ہے، درود بھی آ جاتا ہے اور سلام بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ نے ذہن میں ہمیشہ رکھنی ہے کہ درود و سلام دونوں آئیں۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک بات بہت پیاری نکتے والی بات ہے۔ اللہ پاک نے جو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، تو اللہ پاک نے بھی فرمایا ہے کہ درود پڑھو اور خوب خوب سلام بھیجو، درود بھی اور سلام بھی۔ تو اگر ہم درود پاک پڑھ رہے ہیں اور اس کے اندر درود بھی ہے اور سلام بھی ہے تو ہمارے تو وارے نیارے ہو گئے، ہمارے تو سب سے بڑھ کر اللہ پاک کے حکم کی تعمیل ہو جائے گی۔ تو ہم جو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کر رہے ہیں، وہ بھی جامع اور کامل ہوگا۔ تو یہ بہت ہی پیاری بات ہے، آپ نے ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی ہے۔ جو اہل درود پہلے سے درود پاک پڑھ رہے ہیں، جو لوگ ابھی یہ مبارک سفر شروع کر رہے ہیں، یا جو لوگ ابھی محبت ہو رہی ہے درود پاک پڑھنے سے، جن کو ابھی توفیق مل رہی ہے، ان لوگوں کے لیے یہ بات بڑی اہم تھی، اہم پوائنٹ تھا جو آپ کے سامنے رکھا۔ آپ ہمیشہ ایسے درود پاک منتخب کریں کہ جس میں درود بھی ہو، سلام بھی ہو اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی ہو۔ یہ بہت ہی جامع اور بہت ہی پیارا درود پاک ہے۔ ویسے تو درود خضری میں تو یہ تینوں صیغے آتے ہیں۔ ویسے آپ جو بھی درود پاک پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، آپ کثرت کریں درود پاک پڑھنے کی، لیکن یہ کوشش کریں کہ ساتھ ساتھ اس درود پاک کو بھی آپ اپنی روٹین میں شامل رکھیں، جس میں درود بھی ہو، سلام بھی ہو اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک بھی ہو۔ میری دعا ہے، میں تو ہمیشہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے ادب اور توجہ والا، عشق والا درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ سب لوگ درود پاک خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی درود پاک پڑھنے کی دعوت دیں اور درود پاک ساتھ ساتھ لکھیں بھی۔ کم لکھیں، جتنا بھی لکھ سکتے ہیں لکھیں، کم از کم 5 مرتبہ تو دن میں آپ ضرور درود پاک لکھیں۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ آپ سارے وظیفے چھوڑ دیں، صرف درود پاک کو اپنا لیں، پھر اپنی زندگی میں بہاریں دیکھیں، پھر آپ کے مسائل حل ہوتے ہوئے دیکھیں گے، آپ اپنی زندگی میں خوشیوں کی بہاریں دیکھیں گے۔ کوشش کریں کہ آپ صرف اور صرف درود پاک اور استغفار، یہ دونوں اپنی زندگی میں یہ 2 وظیفے شامل کر لیں، پھر کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو میری دعا ہے اللہ پاک تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، سب کی مشکلیں حل فرمائے، سب کی حاجات پہ اپنی نظر رحمت عطا فرمائے اور سب کو محبت، ادب اور شوق سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔